بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15 روزہ تجوید کلاس یا تجوید کورس کے اندر ہم نے ابتدائی چند کلاسوں کے اندر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، یہ 4 صورتیں پڑھی اور اس کی مشق کی، اور آپ حضرات سے بھی ان صورتوں کو سننے کا موقع ملا۔ ساتھ ہی ہم نے اپنے تجوید کے نوٹس سے جو تجوید کے ابتدائی اور بنیادی قواعد تھے جن کا جاننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے جو مسلمان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ انہی اصول اور ضابطوں کو آگے بھی ریویژن کریں گے، اعادہ کریں گے۔ اور آج یہ چوتھی قل، 4 قل آج ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ 3 قل ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص۔ آج یہ چوتھی قل سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ السلام قل علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ قل يا أيها الكافرون لا
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اچھا جی، اب اس کی ایک ایک آیت کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اصول تجوید کے جو یہاں متوجہ ہو رہے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں جن چیزوں کا ہم سے، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ ہے قل، اور اس لفظ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہاں قوف کو ہم نے اس کے صحیح مخرج سے اور صفات، اس کی صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ صحیح مخرج یعنی زبان کی جڑ قوف، زبان کی جڑ سے جب وہ زبان کی جڑ اوپر تالو یا کبے کے ساتھ ٹکرائے تو قوف، یہ موٹا والا قوف جسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو یہ ادا ہوتا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد یا ایہل، اس لفظ کے اندر آپ کو ایک مد نظر آ رہا ہے، کہنے کو یہ چھوٹا مد ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا مد ہے، اس کی بناوٹ سے نظر آ رہا ہے، بناوٹ سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹا مد ہے، اور اس چھوٹے مد کو ہم کم از کم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور 2 الف کے برابر کھینچنے کا بولیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر میں 2 بند انگلیاں درمیانی رفتار سے کھلتی ہیں، کم از کم اتنا ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون، کافرون، کافرون کے اندر ایک کھڑا زبر ہے، ایک آگے واو مدہ ہے، اور کھڑا زبر اور واو مدہ دونوں کو برابر کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر۔ قل یا ایہا الکافرون۔ اچھا، آخر میں جو زیادہ کھینچ رہے ہیں وہ مد عارض کی وجہ سے، کہ مدہ، حرف مدہ کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے تو وہاں مد ہوتا ہے۔ حرف مدہ کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے تو وہاں مد ہوتا ہے۔ اب اگر وہ سکون اصلی ہے، یعنی ایسا سکون ہے جو نظر آئے، جیسے باقاعدہ اوپر جزم بنا ہوا ہے اس حرف کے، واو مد، جیسے یہاں پہ واو مدہ ہے نا، تو واو مدہ کے علاوہ اگر الف مدہ ہو یا مدہ ہو، ان تینوں مدہ میں سے یا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کی شکل تو نظر نہیں آ رہی لیکن پڑھنے میں آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، اب یہ پڑھنے میں بالکل شکل تو حروف مدہ کی نہیں ہوتی، لیکن آواز وہی حروف مدہ کی ہوتی ہے کھڑی حرکات میں، تو لہٰذا وہ کھڑی حرکات کی شکل میں اگر حرف مدہ ہے، یا حروف مدہ اپنی اصلی شکل میں ہے، اور اس کے بعد والا حرف، یعنی جیسے یہاں پر واو کے بعد نون ہے، اسی طرح کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال، بعد والا حرف وہ ساکن پڑھا جا رہا ہے، ساکن۔ اب ساکن کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بن سکتی ہے کہ بھائی سکون اصلی ہو، یعنی سکون باقاعدہ نظر آ رہا ہو جزم کی شکل میں یا تشدید کی شکل میں۔ دوسری صورت یہ کہ سکون اصلی نہ ہو، عارضی ہو، عارضی، جیسے یہاں پر سکون عارضی ہے، کافرون، وقف کر رہے ہیں تو سکون پڑھ رہے ہیں، وقف نہ کریں تو سکون بھی نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی سانس میں دونوں آیتیں پڑھیں، وصل کے ساتھ پڑھیں، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس طرح پڑھیں تو سکون تو نہ ہوا نا، یعنی سکون یہ عارضی ہے، وقف کی وجہ سے ہے، اصلی نہیں ہے، خود سے نہیں ہے، جو جزم کی شکل میں نظر آئے گا یا تشدید کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو ایسے عارضی سکون کی وجہ سے جو مد کیا جاتا ہے اسے بھی مد عارض کہتے ہیں، مد عارض، اور یہ وقف کی جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر زیادہ اگر کھینچتے ہیں وقف عارض کرتے ہوئے، وقف کرتے ہوئے مد عارض کرتے ہیں، جس کا جو ضروری نہیں ہے، میں نے شاید پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ مد عارض جو ہوتا ہے یہ
ضروری نہیں ہوتا مد مد جو ایکسٹرا مد ہے نا، مطلب حرف حروف مدہ کے علاوہ، کھڑی حرکات کے علاوہ جو ہم مد کرتے ہیں، جس میں باقاعدہ شکل بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یہ شکل ہے، یا بڑا مد ہوتا ہے، بڑے مد کی شکل یہ رہی، اذا جاء، یہ چار الف کے برابر کھینچا جاتا ہے بڑا مد۔ یہ مد کرنا یہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہوتا، یہ تو تجوید کی دوسری کیٹیگری میں آتی ہے، کا اصول ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ تجوید کے کچھ احکامات اور کچھ اصول ایسے ہیں جن پر عمل کرنا لازم اور ضروری کے درجے میں ہے، اور جن پر کچھ اصول اور قاعدے ایسے ہیں جن پر عمل کرنا لازم کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اس لیے کیونکہ اس سے قرآن پاک کی تحسین میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تلاوت میں خوبصورتی اسی کے ذریعے سے آتی ہے، تو لہٰذا یہ جو مدات ہوتے ہیں، مدات حروف اصلی کے علاوہ، حروف اصلی میں بھی حروف اصلی بول رہا ہوں، حروف مدہ کے علاوہ، حروف مدہ اور کے اندر جو ہم کھینچتے ہیں نا ایک الف کے برابر، یہ ایک الف کے برابر کھینچنے والا جو مد ہے، جو بنا ہوا بھی نہیں ہوتا، جو ہر ہر حرف مدہ کی جگہ پر کرتے ہیں ہم، ہر کھڑی حرکت کی جگہ پر ہم کرتے ہیں، یہ تو لازم کے درجے میں ہے، یہ تو واجب کے درجے میں ہے، اس کو مد کرنا، اتنا مد کرنا ایک الف کے برابر، لیکن ایک الف کے سے زیادہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ لازم کے درجے میں نہیں ہے، وہ مستحب کے درجے میں، مستحسن کے درجے میں ہے، اور پھر مد عارض میں تو اور بھی زیادہ اختیار حاصل ہوتا ہے تلاوت کرنے والے کو، چاہے تو مد کرے چاہے تو نہ کرے، یعنی تجوید کے اصولوں میں جہاں مد کرنے کی رعایت بیان کی گئی ہے، مد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہاں مد عارض کو مد کے دوسرے درجے میں رکھا گیا، مد کے بھی دوسرے درجے میں رکھا گیا، مدات وہ مدات جو کہ آپشنل ہیں، یعنی جو پریفرڈ ہیں، جو کمپلسری کے درجے میں نہیں ہے، تجوید کے کمپلسری اصول اور ضوابط کے اندر نہیں، کے ذیل میں نہیں آتے، بلکہ وہ پریفرڈ جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کے ذیل میں آتے ہیں، اس میں بھی دوسرے درجے میں ہے مد عارض، مد عارض کہ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس بات کو ہم نے اپنے ان نوٹس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے مختصر کر کے، اب اس ادھر ہی لے جاتے ہیں ہم آپ کو۔ دیکھیں یہاں تو حروف مدہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا، یہ حروف مدہ ہیں، حروف مدہ پر کیا ہوتا ہے، مد نہیں بنا ہوا ہوتا، یہ بغیر مد والے حروف مدہ کی بات کریں جہاں کوئی نشان نہیں ہے مد کا، وہاں آپ نے اتنا تو کھینچنا ہی کھینچنا ہے، کتنا، ایک الف کے برابر، اور مقدار اس کی کیا ہے، جتنی دیر میں ایک بندوں کی درمیانی رفتار سے ہوتی ہے، اور یہی چیز کھڑی حرکات میں بھی ہے، لکھنے میں فرق ہے، ان دونوں کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ اب ہم دیکھیں یہاں پر وہ مدہ تھا، حروف مدہ یہ ہے مد، اور یہ وہ مد ہیں جن میں اکثر صورتوں میں ہمیں قرآن پاک میں باقاعدہ نشان بنا ہوا نظر آتا ہے، اب چھوٹا نشان نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں چھوٹا مد ہے، بڑا نشان نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا مد ہے، لیکن ان مدوں کے نام یہ نہیں ہے چھوٹا مد بڑا مد، یہ تو صرف ایک ایسے شخص کو جو قرآن پاک کو سرسری انداز میں پڑھ رہا ہے اور تجوید کے اصولوں کو تفصیلا نہیں پڑھ رہا، نہیں جان رہا، تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو بول دیا یہ چھوٹا مد ہے یہ بڑا مد ہے، اور جو ہے نا اس کو اتنا کھینچنا ہے اس کو اتنا کھینچنا ہے، لیکن اصل جو ان کے نام ہے وہ کچھ اور ہیں، اصل نام، وہ اصل نام کیا ہیں؟ دیکھیں وہ اصل نام ہے مد منفصل، مد متصل، مد لازم اور مد عارض، یہ چھوٹے موٹے موٹے جو نام ہیں، بڑی بڑی جو قسمیں ہیں وہ ہیں یہ، اور بھی اس کے علاوہ دو چار قسمیں ہیں اور اس کی اقسام ہیں، لیکن ہم ان اقسام میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں جانا وہ اس کو بھی مشکل بنانے کے مترادف ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، سب سے پہلے سوال ہے مد کسے کہتے ہیں، جواب ہے کہ مد کے معنی ہیں کھینچنا اور لمبا کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ مد کسے کہتے ہیں، مد کے معنی کھینچنا اور لمبا کرنا، اچھا اس معنی میں وہاں پیچھے بھی حروف مدہ میں مدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مدہ مد سے نکلا ہے، اور مد کے معنی لمبا کرنا کھینچنا۔ اچھا مد کس موقع پر کیا جاتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں، کہاں مد کیا جاتا ہے موقع پر، یعنی کہاں مد کیا جاتا ہے، اور اسباب کیا ہیں یعنی وجوہات کیا ہیں، وجہ کیا ہے، یہ جو ہم چھوٹا مد دیکھتے ہیں بڑا مد دیکھتے ہیں ہم ان کی وجوہات میں نہیں جاتے، ہم بس دیکھتے ہیں بھائی قرآن پاک میں مد بنا ہوا ہے یہاں پہ، آپ کہتے ہیں بھائی یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے اس کو دو الف کے برابر کم از کم کھینچ لو یا تین الف کے برابر کھینچ لو، اسی طرح پھر جو ہے نا بڑا مد جہاں نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں بچے کو کہ بھائی یہ بڑا مد ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نے چار الف کے برابر کھینچنا ہے یا پانچ الف کے برابر کھینچنا ہے، اس طرح ہم سمجھا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے وہاں پر کہ بھائی یہ نشان یہاں چھوٹا یا بڑا یہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کوئی سبب ہے، جیسے غنے کو سمجھتے ہیں
غننے کو تو سبھی سمجھتے ہیں بھائی کہ بھائی نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف ہلکی آ جائے گا تو غنہ نہیں ہوگا، حرف ہلکی نہیں آئے گا تو غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آئے گا تو غنہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں ہمیں موقع معلوم ہے، موقع محل معلوم ہے، مد کے اندر ہم موقع محل عام طور سے جاننے کی کوشش یوں نہیں کرتے کیونکہ مد آلریڈی بنے ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر، غننے کا نشان بنا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں آپ کو چونکہ آپ تفصیلاً الحمدللہ تجوید کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک، تو اس لیے آپ کو یہاں مد کے اسباب ہم بتا رہے ہیں، وجوہات۔ ایک دو سبب ہیں، یہ سمجھ لیجئے، دو سبب ہیں، ایک حمزہ ہے اور دوسرا سکون ہے۔ ایک حمزہ، حمزہ چاہے حمزہ کی شکل میں ایسا بنا ہوا ہو، یا حمزہ چاہے الف کی شکل میں ہو، اس کے اوپر زبر زیر حرکات، کوئی بھی حرکت ہو، تو ظاہر سی بات ہے حرکت والے کو ہم الف نہیں کہتے، الف تو خالی ڈنڈی کو کہا جاتا ہے، خالی ڈنڈی کو، خالی لکیر کو۔ اگر شکل الف کی ہے لیکن حرکات کی وجہ سے وہ حمزہ ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے مد کی، اور دوسری وجہ ہے سکون، اور سکون کی دو شکلوں، سکون دو شکلوں میں نظر آئے گا، جزم اور تشدید کی شکل میں، یا وقف کی شکل میں۔ جزم اور تشدید کی شکل میں سکون نظر آئے گا، یا آپ وقف کر رہے ہوں گے اور سکون پڑھ رہے ہوں گے، نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ دو وجہ تو ہیں، لیکن دو وجہ کب یہ دو وجہ بنتی ہیں؟ یہ آگے لکھا ہوا ہے، جب حرف مدہ کے بعد، یعنی الف مدہ کے بعد، یا واو مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے، تو ایسی صورت میں حرف مدہ پر مد کرتے ہیں۔ اچھا، حرف مدہ پر لیکن حرف مدہ تو وہ پہلے سے تھا نا، اس کو ایک الف کے برابر تو کھینچنا ہی تھا ہر حال میں، لیکن یہ جو اب ایک الف سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کی وجہ سے اب ایک الف سے زیادہ کیوں کب کھینچیں گے؟ جب اسی حرف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب حرف مدہ پر مد کرتے ہیں یعنی اسے ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب ایک الف سے زیادہ کتنا زیادہ، اس کی تفصیل آگے آئے گی جب ہم اقسام کو پڑھیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کے یا نہیں آئی؟ یہ بتائیں، نہیں آئی تو ہم اور دوسرے طریقے سے بتانے کی کوشش کریں، پلیز ریپلائی می۔ نہیں کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا، میرے تو نہیں ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں تو یہاں کیا اردو سے سمجھ میں نہیں آ رہا، چلے مجھے نہیں اور سمجھ آ رہی، نہیں آئی سمجھ میں؟ اچھا، میں سیدھا اردو میں ویک ہوں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اب ہم آپ کو جو ہے نا قرآن کی آیتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سورت ہے سورت الکوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں پہلی آیت کے اندر آپ کو مد نظر آ رہی ہے الف کے اوپر؟ جی آ رہا ہے۔ اچھا، الف کے اوپر مد کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف تو حرف مدہ ہے نا، حروف مدہ تین ہے نا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ الف مدہ ہے۔ اور الف مدہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ الف خالی ہوگا زبر زیر پیش سے اور جزم سے۔ اب دیکھیں یہاں الف کے اوپر نہ زبر زیر، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، نہ کھڑا اس زبر کا نہ کڑی زیر نہ الٹا پیش، اور نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرکات سے خالی ہے، مد حرکت نہیں ہوتا، مد جہاں بنا ہوا ہے نا وہ حرکت نہیں ہوتا، حرکات سے خالی الف، یہ الف کی پہچان ہے۔ لیکن اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں کیونکہ کھینچ کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہاں دیکھیں الف کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آ گیا، کیا آ گیا؟ یہ الف نہیں ہے، یہ الف کیوں نہیں ہے؟ دکھنے میں تو یہ اسی کی طرح ہے نا، لیکن الف کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، تو پھر ہم اسے الف نہیں کہتے، اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ مد کے دو اسباب ہیں، یعنی دو وجہ بنتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اب یہاں پہ ہمیں الف مدہ کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم نے یہاں پر چھوٹا مد بنا دیا۔ چھوٹا مد کیوں بنایا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ الف جو حرف مدہ ہے یہ الگ لفظ کے اندر آیا ہے، اور حمزہ جو ہے جو سبب بنتا ہے مد کا وہ الگ لفظ کے اندر آیا، آتوئی ناکل کے انا الگ لفظ ہے اور آتوئی ناکل الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے اور یہ الگ ہے۔
الف الگ لفظ میں آیا ہے حرف مدہ، اور حمزہ جو کہ وجہ بنتا ہے وہ الگ لفظ میں آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹا مد ہوگا. انا اعطیناک الکوثر، چھوٹا مد ہے. لیکن ہے سبب کیا بن رہا ہے؟ سبب حمزہ بن رہا ہے. اب آگے دیکھیں، ایک اور وجہ میں نے بتائی، جزم. جزم والی مثال تو میرا خیال ہے ان 10 صورتوں میں، ہاں صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اب ہم آ جاتے ہیں قل یا ایھا الکافرون جو ہم پڑھ رہے تھے. ادھر دیکھیں، لا اعبد ما تعبدون، لا کے اندر الف مدہ آ گیا، اور الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش، کوئی جزم نہیں ہے. مد کا نشان ہے، مد حرکت نہیں ہوتی. مد تو ہم بعد میں لگاتے ہیں نشان. یہ آ گیا لا. لا، اور لا کے آگے یعنی الف مدہ کے بعد آ رہا ہے اعبد، حمزہ آ گیا الف کی شکل میں. اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مد کر رہے ہیں. مد لگا ہوا بھی ہے، مد لگایا ہوا تو بعد میں ہے، لیکن مد ہم کر رہے ہیں. مد کیوں لگایا یہی بتا رہے ہیں آپ کو، یہی بات سمجھانے کی کوشش کر کہ الف مدہ کے بعد یہاں حمزہ آیا ہے. جب بھی الف مدہ، صرف الف مدہ نہیں، واو مدہ یا مدہ، ان کے بعد حمزہ آ جائے گا تو وہاں مد کا نشان ہوگا، آپ کو نظر آئے گا، اور مد وہاں پر ہم کریں گے. لیکن وہ مد ہم کون سا کریں گے؟ چھوٹا یا بڑا؟ مد منفصل یا مد متصل؟ چھوٹے مد کو مد منفصل کہتے ہیں، بڑے مد کو مد متصل کہتے ہیں. منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا، سیپریٹ. اب جدا جدا اس کو منفصل کیوں کہتے ہیں چھوٹے مد کو؟ کیونکہ یہاں حمزہ اور الف یہ دونوں جدا جدا الگ الگ لفظ کے اندر ہوتے ہیں، الگ الگ لفظ کے اندر، الگ الگ لفظ کے اندر ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ مد منفصل ہے، منفصل یعنی سیپریٹ مد ہے. اور اگر ایک ہی لفظ میں آ جاتے ہیں دونوں، کون دونوں؟ محمود و ایاز، ٹھیک ہے، حمزہ اور حرف مدہ ایک ہی لفظ میں آ جائیں گے تو پھر وہاں بڑا مد ہوتا ہے. وہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے بڑے مد والی، مد متصل والی. یہاں ساری مد منفصل، کیونکہ یہ الگ الگ لفظ ہے. لا الگ ہے، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یہ ایک الگ ورڈ ہے. اعبدو یہ الگ ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا. تو یہ الگ ورڈ ہے. اب دو الگ الگ ورڈ ہیں، ایک ورڈ کے لاسٹ میں الف مدہ آ گیا اور دوسرے ورڈ کی اسٹارٹ میں حمزہ آ گیا، لہٰذا پھر ہم نے کہا یہاں مد ہوگا لیکن مد منفصل ہوگا. ورڈنگ الگ الگ ہے، ورڈز الگ الگ ہے، لہٰذا یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے، چھوٹا مد. اور چھوٹے مد کو، چھوٹا مد شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ یہ چھوٹا مد ہے، اور پڑھنے کے لحاظ سے میں نے بتا دیا کہ اس کو دو الف کے برابر. ما آبودو دیکھیں ایک اور مثال ہے، ما آبودو. ما الگ لفظ ہے، ماں کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور آبودو الگ لفظ ہے. یہ الگ لفظ ہے، وہ الگ لفظ ہے. اب ایک لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہے، دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. لفظ الگ الگ ہے تو مد منفصل ہے، چھوٹا مد ہے جسے دو الف کے برابر کھینچیں گے. لیکن وجہ جو ہے نا، سبب بن رہا ہے وہ حمزہ بن رہا ہے. سبب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر الف، الف کے اوپر نہیں، کھڑا زبر کے اوپر مد ہے. کھڑا زبر کے اوپر مد ہے، کیونکہ کھڑا زبر بھی تو الف ہی ہے نا پڑھنے میں، جیسے میں نے کہا. لہٰذا کھڑا زبر کے اوپر مد ہے کیونکہ اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ولا انتم میں بھی اسی طرح ہے، ولا انا میں بھی اسی طرح ہے. ولا، ولا یہ الگ لفظ ہے، ولا کے معنی ہوتے ہیں اور نہیں. اور انتم یہ الگ لفظ ہے، انتم کے معنی ہوتے ہیں تم سب. آپ نے ضمیریں پڑھی ہیں عربی کے اندر. تو لہٰذا یہاں لفظ الگ الگ ہیں تو ہم کہیں گے یہ مد منفصل ہے، سیپریٹ مد ہے، جس کے اندر حرف مدہ الگ لفظ میں ہوتا ہے اور حمزہ الگ لفظ میں ہوتا ہے. تو ادھر ہم اس کو مد منفصل کہتے ہیں. ولا انتم، یہاں پہ بھی ولا انتم، اور پھر آگے ایک یہاں پر ہے ولا انا. ولا انا، اب انا کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں. انا کے معنی میں،
اب انا الگ لفظ ہے، لا الگ لفظ ہے، لیکن چونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، الف کے بعد حمزہ آ گیا، اس لیے مد کریں گے. وَلَا نَعْبُدُ مَا عَبَدتُّمْ. جی کچھ کہہ رہی ہیں ام شرجی صاحب؟ نہیں اچھا کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو یہ چھوٹے مد کی تھوڑی سی تفصیل ہے. چھوٹے مد کا اصل نام مد منفصل ہے. مد منفصل، منفصل کیسے لکھتے ہیں یہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا آگے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ منفصل، مد منفصل. اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے مد منفصل میں؟ یہاں نیچے اس کی ڈیفینیشن کے اندر، جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ میں موجود ہو. حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ میں موجود تو مد منفصل کیا جائے گا، یعنی کم از کم دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مد منفصل. اور مد متصل کہتے ہیں جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ میں نہیں، اسی لفظ میں، جس لفظ میں الف مدہ یا واو مدہ یا مدہ ہے، اسی لفظ کے اندر کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے، اسی لفظ میں موجود ہو، تو پھر مد متصل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مد متصل، یعنی کم از کم چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کم از کم چار الف کے برابر. ٹھیک ہے بس بھائی. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں، مد متصل کی مثال بھی دے دیتا ہوں. مد، بڑا مد، جو عام طور سے ویسے تو آسانی یہ ہے کہ بنا ہوا ہوتا ہے مد، لیکن کیوں بنا ہوا ہے نا یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اب یہ جو شتا، شتا لفظ دیکھیں، اس کے اندر یہ جو مد نظر آ رہا ہے، اس کو آپ چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہیں یا بڑا سمجھ رہے ہیں؟ بڑا مد ہے. بڑا مد ہے نا. یہ بڑا مد کیوں ہے؟ بڑے مد کو مد متصل کہتے ہیں. متصل معنی اٹیچڈ، ملا ہوا. یہاں پر حرف مدہ الف اور یہ حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر آئے، متصل آئے، اسی لیے اس کو مد متصل کہتے ہیں اور بڑا مد کرتے ہیں. بڑا مد یعنی کم از کم چار الف کے برابر کھینچتے ہیں. جتنی دیر میں چار بند انگلیاں درمیانی رفتار سے کھلتی ہیں اتنی دیر ہم کھینچتے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ مد متصل اور مد منفصل تو سمجھ میں آ گیا کہ مد وہ مد جو حمزہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اگر حمزہ اور حرف مدہ، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ تو آیا ہے، لیکن حمزہ اسی لفظ کے اندر آیا ہے جس لفظ میں الف حرف مدہ موجود ہے. وہ حرف مدہ الف بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، اسی لفظ کے اندر موجود ہے تو مد متصل، بڑا مد. اور اگر اگلے لفظ میں آیا ہے، یہ الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے، جیسے ابھی سورۃ الکافرون میں ہم نے پڑھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ مد منفصل ہے. منفصل جس کو ہم چھوٹا مد کہتے ہیں آسان لفظوں میں. یہ سارے امام مد جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ سب وہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مد کی آدھی ابھی تفصیل میں نے بتائی ہے، کیونکہ مد کے اندر میں نے حمزہ کی کو ابھی میں نے خالی ڈیٹیل بتائی ہے کہ حمزہ آ جائے تو اس کی کیا صورتیں ہوں گی، نام کیا ہوں گے، اور کتنا کھینچا جائے گا یہ بھی بتا دیں. حمزہ کی وجہ سے اگر مد ہے تو دو نام ہوں گے، مد متصل یا مد منفصل. اور مد منفصل، منفصل نون کے ساتھ منفصل، وہ چھوٹا مد ہے جس کو دو الف کے برابر کھینچیں گے، اور مد متصل بڑا مد ہے جسے چار الف کے برابر. سمجھ گئے؟ قل یا ایھا الکافرون. ایک مد عارض ہے، وہ مد عارض ہو چکے میرا خیال ہے ہم نے لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن بتا دیتے ہیں. وہاں پر نہیں لکھے نوٹس. لا اعبد ما تعبدون. اعبدو اور تعبدو. ٹھیک ہے. اب جو لوگ تجوید نہیں جانتے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہاں ہم عین نہیں نکالتے صحیح سے. عین، آبدو، آبدو ما تعبدون، تعبدون. اب کیا بھائی، آئین تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آئین کہاں. آئین نکالنے کے لیے یہ بتایا تھا کہ حلق کے درمیان والا حصہ جہاں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، ادھر آپ انگلی رکھیں اور پھر یہاں سے زور لگائیں. اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون.
آگے وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنتُم مد اور ساتھ میں غنہ. یہ غنہ، غننے کے اصول یاد ہیں آپ کو؟ 3 اصول بتائے تھے، بتائیے بھائی غننے کے 3 پرنسپلس. پرنسپل نمبر 1، ٹیل می اباؤٹ پرنسپل نمبر 1. اخبر عن القاعدة الأولى. میرے خیال میں غنہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہوگا. جی القاعدة الأولى، پہلا قاعدہ کیا ہے کہ غنہ ہمیشہ وی آلویز پرفارم غنہ آن نون مشدد اینڈ میم مشدد. نون مشدد اور میم مشدد دونوں پر ہم ہمیشہ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، نون پر تشدید نظر آ جائے تو غنہ ہوگا، میم پر تشدید نظر آ جائے، تشدید مینز وہی جو ڈبلیو بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے ہمیشہ، کوئی نا والی صورت ہی نہیں ہے وہاں پر. اچھا دوسرا القاعدۃ الثانیہ، اخبروا عن القاعدۃ الثانیہ. دوسرا قاعدہ یاد نہیں آ رہا؟ نون ساکن اور نون تنوین والا. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حرف حلقی نہ ہو تو غنہ ہوگا. اگر حرف حلقی آ جائے، اور حرف حلقی معلوم ہے کہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے حلقی کہتے ہیں. وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ ہا جو نیچے والے حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتے ہیں، آ اور ہا، اور عین ہا جو آ اور ہا یہ حلق کے درمیان والے سے جہاں اوپری بھی ہڈی ہوتی ہے، اور غین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے جہاں کوا لٹک رہا ہوتا ہے، جہاں ٹارچ مار کر ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ گلا پکا ہوا تو نہیں، وہاں سے غین اور خا. غو پڑھے اس کو پتہ چل جائے گا. غو غی غو، خا خی خو، کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہیں سے نکل رہا ہے جہاں کوا لٹک رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا حرف ان حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن کے بعد، اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے نون ساکن. آپ کہیں گے نون ساکن کیا بلا ہے بھائی؟ نون ساکن یہ بلا ہے کہ نون کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں. یہ نون ساکن ہی تو ہے آپ کے سامنے. ولا ان حمزہ نون زبر ان، یہ نون ساکن ہے. آگے کیا ہے اس کے؟ تا ہے یہاں پر. اب تا بتائیے حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں. نہیں ہے، تو غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ غنہ ہوگا. جی ہوگا. ہاں، پلس مائنس اور مائنس پلس والا اصول یاد رکھیں. حرف حلقی پلس غنہ مائنس، حرف حلقی مائنس غنہ پلس. اب اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں. مد ہو گیا. انتم، ان غننے کی مقدار کیا ہے؟ غننے کی مقدار بتائیں. غنہ کتنی دیر کیا ہے کم از کم؟ پلیز رپلائی ٹو مائی آنسر، ٹو می. دو الف کی مقدار. غننے کی مقدار، غننے کی، غنہ کیا ہے مقدار؟ ناک سے آواز نکالنا. غنہ نہیں، میں یہ تو غننے کی تعریف ہے نا، آپ غننے کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ غنہ یہ ہے ناک میں آواز روکے رکھنے کو غنہ کہتے ہیں. ناک میں یہ ناک میں آواز لے جانے کو، ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں. کتنی دیر روک کے رکھیں گے؟ جتنی دیر ایک الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ایک الف کو کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ جتنی دیر میں ایک بند انگلی درمیانی رفتار سے کھلتی ہے اتنی دیر کم از کم غنہ کرنا چاہیے. تم عابدون ما خود، اسی انداز میں، اسی اسٹائل میں پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. ابھی میں آپ لوگوں سے سنوں گا اینڈ میں اسی اسٹائل میں. عابدون، کھڑا زبر، کھڑا زبر کو بھی اتنا کھینچتے ہیں جتنا ایک الف کو کھینچتے ہیں. بدون، واو مدہ آ گیا. اچھا اب دیکھیں، یہ میں کہہ رہا تھا واو مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی واو مدہ ہے لیکن آگے کوئی حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ واو مدہ کے بعد حمزہ نہیں ہے، جو ایک سبب ہے مد کا. کوئی جزم سکون نہیں ہے آگے والے حرف پر. نون کے اوپر زبر ہے، جزم یا سکون نہیں. اس لیے واو کے اوپر مد بنا ہوا نظر نہیں آ رہا. واو کے اوپر کیا بنا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ مد کے. کوئی مد کی وجہ نہیں ہے. مد کی 2 وجہ ہیں، ایک حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، یہاں واو مدہ کے بعد حمزہ نہیں ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ جزم یا تشدید آ جائے، یعنی سکون آ جائے، وہ بھی نہیں ہے. اس لیے مد تو نہیں ہے لیکن مدہ چونکہ یہ ہے اس لیے ایک الف کے برابر اسے کھینچیں گے. اور آگے جو مدہ آ رہا ہے الف مدہ، اب یہاں تو مد بھی بنا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے حمزہ آ گیا.
مد کی ایک وجہ حمزہ ہے، صحیح ہے، تو مدہ الگ چیز، حرف مدہ ہونا، اور مد الگ چیز، یہ اس کو سمجھنا ہے. اچھا جی، اعبد، اعبد، آبد نہیں، آبد، عین کی جگہ کھڑا زبر اس میں جو ہے نا، یا الف پڑھ رہے ہیں، آبد ایسے نہیں. اچھا دوسرا اس کے بعد ہے ولا انعبدتم. انا کے اندر دیکھیں میں نے یہ نون کے ساتھ جو الف ہے نا اس کو نہیں کھینچا، کیونکہ انا، لفظ انا کو کے الف کو پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھا جاتا ہے. یہ عربی کی کا ایک اصول ہے پروناؤنسیشن کا، اس لفظ کا، کہ اس لفظ کو ہم وداؤٹ الف پڑھتے ہیں. الف لکھا تو جاتا ہے اس کے اندر، یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے نا بغیر الف کے پڑھا جاتا ہے، کھینچتے نہیں. قاعدے کے اندر بھی یہی بات سمجھائی جاتی ہے بچوں کو، جب ابدن اور احدن والی تختی پڑھتے ہیں قاعدے میں، تو وہاں یہ سمجھایا جاتا ہے. وَلَا، یا تو مد زیادہ کھینچیں گے، انا کے اندر بالکل نہیں کھینچیں گے، آ کے اندر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما کے اندر بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. اب دیکھیں یہاں عابدم، پہلے میم غنہ، میم مشدد آ گیا. رول نمبر 1 قاعدے کا، غننے کے قاعدے کا رول نمبر 1، غنہ کا قاعدہ نمبر 1 کیا تھا؟ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا. یہاں پہ میم مشدد آ گیا، یہی ہے میم مشدد، اس پہ غنہ کریں گے. عابدم ما عبدتم. اچھا عبدتم، یہاں بھی ایک اصول سمجھ لیں، دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، دو ساکن، جزم اور تشدید، جزم اور تشدید، دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. اب کون سے ساکن کے ساتھ پہلے والے حرف کو پڑھیں؟ یعنی با کو دال سے ملائیں یا با کو تا سے ملائیں. ایک اصول آسان سا ضابطہ سمجھ لیں، جہاں بھی ایسی کنڈیشن ہو دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے، اب بھائی اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو اس سے ملائیں یا اس سے. یاد رکھیے ایک عام سا اصول ہے، بہت سمپل سا، کہ پہلے والے ساکن کو چھوڑ دیں، اس کو اسکپ کر دیں، حذف کر دیں، پڑھنے میں، لکھنے میں نہیں، پڑھنے میں، پڑھنے میں اسے حذف کر دیں، اس کو مت پڑھیں. دال کو نہیں پڑھیں گے، با کو تا سے ملانا ہے، با تا زبر بت، دال لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جائے گا. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں آبد تم، ایسے پڑھتے ہیں آبد تم، نہیں، آبد تم، آبد، بت، بت پڑھنا ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. ٹھیک ہے، تا کا پڑھ رہا ہوں میں، دال نہیں پڑھ رہا ہوں. آگے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ 2 مرتبہ یہ سورت کے اندر نا. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اب یہ میں نے زیادہ کیوں کھینچا ہے دین؟ یہ میں نے مد عارض کیا ہے، وہ مد عارض جو بنا ہوا نہیں ہوتا لیکن کیا جاتا ہے وقف کی وجہ سے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اور مد عارض کے مقام پر جو ہے نا یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ چھوٹا مت کرو یا بڑا مت، مرضی پڑھنے والے. اچھا جی، اب یہ ہو گیا الحمدللہ پوری صورت بالتفصیل، تفصیلاً ہم نے پڑھ لی. اب آپ لوگوں کی باری آتی ہے کہ آپ لوگ اب آپ پڑھیں اس کو اور سنائیں. جاوید صاحب بسم اللہ کریں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. احسنت، ماشاء اللہ. افتخار صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عبدتم، عین أنتم عبدتم. عابدون ما أعبد
لکم دینکم ولی جی بولا ولا انا عابدم ما عبدتم، عبدتم میں ذرا عین جو ہے نا، اس عین کو حلق سے ذرا صاف کلیئر نہیں پڑا تھا۔ ابراہیم، ابراہیم پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم یہ وہ غلطی، مشہور غلطی ہے یہ، عابدم ماما، ماما، بچوں کو ماما یاد آ جاتی ہیں، یہ مشہور غلطی ہے یہاں پر۔ اکثر بہت سارے بچے ماما ماما ماما، ماما کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں ماما کو یاد نہیں کرنا ہے بھائی، عابدم ماں، بس عابدم ماما نہیں ہے، دو مرتبہ مین نہیں، عابدم پڑھ لیا اس کے بعد ماں پڑھنا ہے، ماں اردو والی ماں، انگلش والی ماما نہیں، اردو والی ماں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ایسے پڑھنا ہے، پڑھو۔ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين